الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا، اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج مفرد کے لیے، یہ حج قران کے لیے ہوتا ہے حنفی مسلک میں۔ وہ سنت ہے، اس پہ دم نہیں آتی۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نمازی جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جاتا ہے، تو ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اسی میں دعا نہیں ہے صغیرنا و کبیرنا، دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں روہنگیا میں وہ کنیزیں نہیں بن سکتے۔ کنیز وہ ہوگی جو جنگ لڑنے کے بعد کافروں سے حاصل ہو۔ تم جنگ لڑو کافروں سے، تمہیں فتح ہو تو پھر وہ کنیزیں بنے گی۔ مفت میں تو کنیز نہیں ملتی۔ اگر ہمیں ہرنیا کی بیماری ہے، نکل نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹی آتی ہے، بینڈیج آتی ہے، وہ باندھ کے عمرہ کریں۔ دوران طواف 2 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دے، دوبارہ جا کے وضو کرے اور پھر ابتدا سے شروع کرے۔ اگر جدے اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ عورت حیض سے ہے، طائف تو جا سکتی ہے، لیکن واپسی پہ اس کو احرام تو باندھنا پڑے گا۔